نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ سالار ستارہ کے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہو چکا ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر ہی جا رہا ہے۔ صبا اس کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ سالار تم نہ جاؤ، لیکن سالار بضد ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر ہی چلا جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ صبا کے سمجھانے پر جب سالار صبا کہتی ہے کہ ایک دفعہ کال کر لو، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر سالار کہتا ہے کہ میں اس کی کال بھی ریسیو نہیں کروں گا۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کو کال کر لوں۔ سالار کو ستارہ کے اس رویے کی ہرگز امید نہیں تھی کہ ستارہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گی اور اس کو بہانے سے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی، اور سالار کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ستارہ نے نانی کی موت کا الزام بھی اس پر لگا دیا، جبکہ ستارہ کے گھر والوں کا دل ستارہ کی طرف سے صاف ہو چکا ہے۔ انہیں اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ستارہ بے گناہ تھی اور اس پر جتنے بھی الزام لگائے گئے تھے وہ کرن اور نیمی نے ہی لگائے تھے، اس لیے وہ اب ستارہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور تایا اور تائی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کی غلطیوں کی سزا تھی۔ جبکہ سالار کے والدین کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، کیونکہ طاہر صاحب کو یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ سالار ستارہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اب اگر ستارہ اس گھر میں واپس نہ آئی تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا اور دوبارہ ہم اپنے بیٹے کی شکل کو بھی ترسیں گے، اس لیے طاہر صاحب اب فیصلہ کریں گے کہ وہ خود ستارہ کو جا کر لے آئیں اور جتنی بھی ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اس کو دور کر دیا جائے۔ جبکہ سالار جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر ستارہ بھی کرن کے ساتھ آتی ہے وہاں پر، اور اتفاق سے سالار کو بھی صاحبہ کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو صاحبہ سالار سے کہتی ہے کہ میں تم سے معافی مانگنے والی تھی اپنی غلطیوں کی، جو کچھ بھی میں نے کیا میں ان سب کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو سالار اس کو غصے سے کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے تو شاید میں تجھے معاف کر دوں، لیکن جو کچھ تم نے ستارہ کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اتفاق سے ستارہ، جس کو ہمیشہ سے ہی یہ عادت رہی ہے کہ وہ چھپ کر باتیں سنتی ہے ہر ایک کی، تو وہ صاحبہ کی اور سالار کی باتیں بھی سن لیتی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد کہ سالار ستارہ سے واقعی میں محبت کرتا ہے اور کس طرح سے اس نے صاحبہ کو کہا کہ میں تمہیں ستارہ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، بس ستارہ کو اب احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی سالار کے ساتھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ جبکہ سلمان کی تمام حرکتوں کا سالار کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے سلمان نے کرن کو اور زہیب کو بدنام کیا۔ کرن بے گناہ تھی اور کرن کو بدنام کرنے والا سلمان ہی تھا، اور سلمان نے ہی مارکیٹ میں چوری بھی کروائی تھی۔ سلمان جو کہ اپنی ماں کو لے کر کرن کے رشتے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ماموں کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کر سکے، اور سلمان اب پہنچ جاتا ہے اپنے ماموں کے گھر میں کہ میں دل بڑا کر کے کرن کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا رشتہ کرن کے ساتھ کر دیں۔ جبکہ وہیں پر شوکت صاحب کو پہلے سے ہی سالار اس بارے میں بتا چکا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کرن کے ساتھ ہوا وہ سلمان نے کیا تھا، سلمان کا ہی یہ سب کچھ کیا دھرا ہے، اس نے ہی جان بوجھ کر لڑکے کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ کرن کو بدنام کر سکے اور آپ لوگوں کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اسے اپنے تھپڑ کا بدلہ بھی لینا تھا۔ اس لیے جیسے ہی شاہدہ اور شوکت صاحب یہ بات سلمان کے بارے میں سنتے ہیں تو کہ سلمان ان پر احسان جتلانے کے لیے کرن کے ساتھ رشتہ کروا رہا ہے، انہیں تو پہلے سے ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ سالار سے کہ اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ اب شاہدہ بیگم سلمان سے کہتی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو سلمان کہے گا ایک تو میں آپ لوگوں کی ہمدردی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور دوسرا آپ لوگوں میں ابھی تک عقل نہیں ختم ہوئی کہ آپ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ تو شوکت صاحب اب بول پڑیں گے اور سلمان سے کہیں گے کہ ایک تو تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ اب شاہدہ بیگم سلمان سے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ اور غلط کر دیں اور پھر ہمیں پچھتانا پڑے۔ شوکت صاحب سلمان کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے اور کہیں گے جو کچھ بھی تم نے کیا ہمارے ساتھ ہم اس کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو سلمان کہے گا میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو شوکت صاحب کہیں گے ہمیں سالار نے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے تم نے ان لڑکوں کو پیسے دے کر مارکیٹ میں چوری کروائی اور کس طرح سے ہماری بیٹی کو بدنام کیا، اب تم بڑے آئے ہماری بیٹی کی عزت بچانے والے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور اب سلمان کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا چوری کے الزام میں اور کرن کو بدنام کرنے کے لیے۔ جبکہ ستارہ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ سب کچھ سالار نے بتایا ہے
اس کے تایا اور تائی کو کرن کو بدنام کرنے والا اور مارکیٹ میں چوری کروانے والا سلمان تھا، تو ستارہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور اب وہ سالار سے بات بھی کرنا چاہے گی مگر سالار اس سے بات نہیں کرے گا۔ اب طاہر صاحب اور مہرین بیگم ستارہ کو منانے کے لیے اس کے گھر چلے آئیں گے، کیونکہ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی۔ جبکہ احتشام اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی بیٹی سے ملنا ہے تو ان کو ہر تعلق ہم سے ختم کرنا پڑے گا۔ تو نجمہ بیگم کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کی خاطر اپنی بیٹی کو ملنا چھوڑ دوں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو احتشام کہتا ہے کہ چھوڑ دو، اگر نہیں ملنا چھوڑ سکتی تو آپ کل کہہ رہی تھی نا کہ مجھے ماموں کے ہاں جانا ہے، تو بتا دیجیے گا کہ میں آپ کو کب چھوڑ کر آؤں۔ نجمہ بیگم کا تو انجام ہی برا ہوگا، کیونکہ جب ان کے بیٹے کی کرتوتوں کا شوکت صاحب کو پتہ چلتا ہے تو نجمہ بیگم کی بھی اچھی خاصی انسلٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ نجمہ بیگم تو اب اپنے بھائی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہے گی، تو وہاں پر کیا لینے جائے گی۔